الرسل وخاتم الانبیاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علوم القرآن کے سبق میں کل ہم نے وحی کی تقسیمات پر بحث کی. آج کا مبحث ہے ضرورت وحی. وحی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا وحی کے بغیر انسانوں کو زندگی گزارنا ناممکن تھا؟ علماء کرام نے زندگی کو گزارنے کے دو اسالیب بتائے ہیں. ایک اسلوب جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ عقل ہے، اور دوسرا اسلوب جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ علم ہے، اور علم میں بھی وحی. مسلمانوں کے لیے عقل سے زیادہ اہمیت وحی رکھتی ہے. بلکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے، ان تمام طبقات کے لیے جو زندگی کو اس اسلوب پر گزارنا چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے بنانے والے کو راضی کر سکیں، اس کے احکامات کی اتباع کر سکیں. اور دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی سمیٹیں اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی سمیٹیں. ایسے لوگوں کو بالآخر وحی کی طرف آنا پڑتا ہے. وحی اور عقل کا بظاہر تعارض ہے. کچھ لوگ عقل کے متبعین ہیں، حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وحی اور عقل میں فرق یہ ہے کہ عقل کی جو معلومات ہیں وہ سائنس کے اصول کے تحت تجربات اور مشاہدات کے تجزیے اور تحلیل سے ماخوذ ہے. سعادت اور شقاوت کے اصول عقائد اور اخلاق کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ. ایک مبحث ہے باقاعدگی سے کہ عقل اور وحی میں کیا فرق ہے.
اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے کہ عقل کی معلومات، تجربات اور سعادت و شقاوت کے اصول، عقائد، اخلاق اور اعمال کی خصوصیات کی معرفت سے ماخوذ ہے، جو کہ تجربات، مشاہدات اور محسوسات کے دائرے سے خارج ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ کے ذریعے ان کا تجزیہ اور تحلیل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی دنیا میں ان کی کوئی لیبارٹری ہے کہ جس میں جانچا جائے سعادت و شقاوت کے کیا اصول ہیں۔ تو گویا سعادت و شقاوت کے اصول، عقائد، اخلاق و اعمال کو اگر دیکھنا ہو تو وحی کی ضرورت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے عقل اور وحی میں کہ عقل کے فیصلوں میں وہم کی مداخلت ہوتی، جس کی وجہ سے بسا اوقات غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ عقول متفاوت، سارے لوگوں کی عقل ایک جیسے کام نہیں کرتی۔ عقل صحیح کی صورتیں کم ہیں اور عقل فاسد کی صورتیں زیادہ ہیں۔ مثبت سوچ اپنانے والے کم ہیں، منفی سوچ اپنانے والے زیادہ ہیں۔ جو لوگ مثبت سوچتے ہیں وہ منفی واقعے میں بھی مثبت پہلو نکال لیتے ہیں، اور جو منفی سوچتے ہیں وہ مثبت واقعات میں بھی منفی پہلوؤں کا زیادہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو ایک جیسے سوچ نہیں ہے کہ عقل پر انحصار کیا جائے۔ چوتھا فرق، عقل کیا چیز ہے؟ عقل کے فیصلے بسا اوقات جذبات کے تحت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ انسان جذبہ محبت میں آئے تو بھی حد سے گزر جاتا ہے، اور جذبہ نفرت میں آئے تو بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے جو کہ قطعی طور پہ غلط ہے، اور مقولہ کیا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ شریعت اس کی سختی سے نفی کرتی، اور عقل سلیم بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ محبت میں آپے سے باہر ہو جانا اور ان اصولوں کو توڑ دینا جو اصول دینی ہیں، مذہبی ہیں، معاشرتی ہیں، تہذیبی ہیں، اخلاقی ہیں، ان سارے اصول کو پامال کر کے کوئی آدمی کہے کہ میں تجھے محبت کر رہا ہوں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اگر اس کی ابتدا ڈھونڈیں تو یہ بھی محبت سے شرک میں تبدیل ہوا، کنورٹ ہوا ہے۔ اور جو لوگ جھگڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ میں سب جائز ہے، وہ بھی غلط ہے۔ شریعت نے محبت کے لیے بھی اصول دیے اور نفرت کے لیے بھی، جنگ کے لیے بھی اصول وضع کیے، یعنی دونوں میں سے جذباتیت کو نکال دیا ہے۔